روزانہ یہ ایک تسبیح پڑھو، یہ تسبیح قبر کی سختی کو روکتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے، ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی، قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں اور اللہ کو راضی کرتی ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، ایک ایسی تسبیح جو قبر کی ہولناکیوں کو روک دیتی ہے، یہ تسبیح جہنم کی آگ سے بچا لیتی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ جس کے نصیب میں آ جائے اس کا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ تسبیح وہ عمل ہے کہ اگر ماں باپ دنیا سے جا چکے ہوں تو ان کی قبروں میں روشنی اور مغفرت کا سبب بن جاتی ہے۔ اگر اولاد کسی مصیبت کے دہانے پر ہو تو اس تسبیح کی برکت سے وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص زندگی میں گناہوں سے تھک چکا ہو تو یہی تسبیح اس کا سہارا بن جاتی ہے۔ یہ تسبیح وہ عمل ہے جو مرنے کے بعد قبر میں انسان کا محافظ بن جاتی ہے۔ جب فرشتے سوالات کرتے ہیں تو یہ تسبیح آسانی پیدا کر دیتی ہے۔ جب انسان پل صراط پر چلنے لگتا ہے تو یہی تسبیح اس کے قدموں کو بجلی کی طرح تیز کر دیتی ہے تاکہ وہ لمحوں میں گزر جائے، اور جب جہنم سامنے آتی ہے تو یہی تسبیح دیوار بن جاتی ہے، یہاں تک کہ جنت کے فرشتے بھی اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں۔ محترم عزیز، یہ تسبیح عام نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سچے دل سے رب کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، جو اپنے اعمال کو بخشوانا چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو جو ہر سخت مرحلے پر ان کا ساتھ دے۔ اور وہ تسبیح کیا ہے، وہ عمل کون سا ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم آپ کے لیے وہ عمل لائے ہیں جو آپ کو آخرت کی ساری مصیبتوں سے بچائے گا اور دنیا میں آپ کے رزق اور دولت میں اضافہ فرمائے گا انشاءاللہ۔ محترم عزیزو اقارب، قیامت کے دن وہ دن ہوگا جب انسان نفسا نفسی کی صدا لگا رہا ہوگا۔ انسان اپنے سگے بھائی کو دیکھے گا مگر پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ ماں جو دنیا میں اپنی اولاد کے لیے راتیں جاگا کرتی تھی اس دن اپنے بچے سے بھاگے گی، اور باپ جو اپنی اولاد کے لیے رزق کما کما کر خود بھوکا رہتا تھا اس دن اپنے بیٹے کو دیکھ کر آنکھیں پھیر لے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں اور باپ سے، اپنی بیوی اور بچوں سے، ہر شخص کو اس دن اپنی ہی فکر ہوگی۔ قیامت کے دن صرف روشنی اور فرشتوں کا دن نہیں، وہ دن ہولناکیوں سے بھرپور دن ہوگا۔ پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے، سورج سروں پر لٹکا ہوگا، زمین تپش سے پگھل رہی ہوگی، اور لوگ پسینے میں اس حد تک ڈوبے ہوں گے کہ کچھ کے کانوں تک، کچھ کے ناک تک، کچھ کے سروں تک پسینہ ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق پسینہ آئے گا۔ محترم عزیزو اقارب، اس دن کا تصور کرتے ہی دن کانپ جاتا ہے، مگر ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وہ اعمال بھی ملتے ہیں جو انسان کو اس دن کے عذاب اور قبر کی سختی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ انہی میں ایک عمل وہ بھی ہے جس کا ذکر آج کی اس ویڈیو میں کیا جا رہا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، جو قیامت کے دن تمہارے لیے روشنی بنے گا، تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوگا اور تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل، وہ ذکر اللہ ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جس کے لیے قرآن میں فرمایا گیا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہی ذکر دنیا میں انسان کے سینے کو نورانی بناتا ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اس طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب مشقت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کوئی نوکر یا خادم نہیں دیا، بلکہ فرمایا، سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ محترم عزیز، ذکر اذکار صرف زبان کی حرکت نہیں بلکہ دل کی توجہ کا نام ہے۔ جو لوگ دنیا میں صبح و شام کے اذکار کے پابند ہو جاتے ہیں ان کے چہروں پر نور آ جاتا ہے، ان کی زندگی میں سکون اتر آتا ہے اور ان کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول ہونے لگتا ہے۔ یہی ذکر موت کے بعد قبر میں انسان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور وہ اپنے ساتھیوں کی جوتیوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے تو اس وقت اگر وہ مومن ہو تو نماز اس کے سرہانے آ جاتی ہے، روزہ دائیں طرف، زکوٰۃ بائیں طرف اور دیگر نیک اعمال پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔ جب فرشتے سوال کرنے آتے ہیں تو ہر طرف سے یہ اعمال اس کا دفاع کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے محترم ناظرین، جس شخص کے پاس دنیا میں اعمال
अमाल की ताकत होगी वो क़यामत के दिन पुरसकून होगा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जब किसी कब्र के पास खड़े होते तो इतना रोते कि उनकी दाढ़ी मुबारक भीग जाती। जब उनसे पूछा गया कि जन्नत और दोज़ख का जिक्र सुनकर आप इतना क्यों रोते हैं, तो आपने फरमाया कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, जो इससे बच गया वो आगे भी बच जाएगा। यही वजह है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को कब्र और क़यामत की हौलनाकियों से बचने के लिए अज़कार और तस्बीहात का तोहफ़ा दिया था। मोहतरम नाज़रीन, इंसान जब दुनिया से रुखसत होता है तो उसके साथ ना कोई अमाल जाता है, ना जायदाद, ना ओहदा, ना शोहरत। कब्र में सिर्फ उसके अमाल जाते हैं और यही अमाल उसके लिए रोशनी, हिफाजत और निजात का ज़रिया बनते हैं। अगर अमाल नेक हों तो कब्र बागों में से एक बाग बन जाती है, अगर अमाल गुनाहों से भरे हों तो कब्र जहन्नुम के गढ़ों में से एक गड़ा बन जाती है। कुरान मजीद में फरमाया गया कि हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है और तुम्हें तुम्हारे अमाल का पूरा बदला क़यामत के दिन दिया जाएगा। पर जो जहन्नुम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल किया गया वही कामयाब हुआ। कब्र की पहली रात ही वो मकाम है जहाँ से इंसान की दायमी ठिकाने का आगाज़ होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा। और अगर बंदा नेक हो तो कब्र कुशादा हो जाती है, रोशनी से भर जाती है और उसके साथ एक खूबसूरत शुक्र वाला नेक अमल अगर उसका साथी बन जाता है। और अगर बंदा बद अमाल हो तो कब्र तंग हो जाती है, उस पर अंधेरा छा जाता है और उसके साथ बदतरीन शक्ल वाला गुनाहों का बोझ उसका अजाब बन जाता है। इसलिए जब हम ये तस्बीह करते हैं जिसका जिक्र हम आखिर में करेंगे तो यही तस्बीह कब्र के अंदर रोशनी बनकर हमारे साथ उतरती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बंदा कब्र में रखा जाता है तो अगर वो जिक्र इलाही का आदी होता है तो कब्र कहती है मरहबा, ए पकीज़ा रूह, तेरे लिए मेरी गहराई खुशबू से भरी हो जाएगी, तेरे लिए कुशादगी कर दी जाएगी, तेरे लिए नूर बिछा दिया जाएगा। और अगर वो गुनाहों का आदी हो तो कब्र कहती है मेरे लिए नापाक है, तेरे लिए तारीकी होगी, तेरे लिए अजाब होगा। इस तरह मोहतरम नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीज़ें कब्र तक साथ जाती हैं, 2 वापस आ जाती हैं, एक बाकी रहती हैं, माल, अहलो अयाल और आमाल। कब्र तक साथ जाते हैं, अहलो अयाल और माल वापस आ जाते हैं और अमाल वहीं होते हैं जो इंसान के साथ कब्र में रहते हैं। और इन अमाल में सबसे वज़नी और मजबूत अमल ज़िक्र इलाही है, क्योंकि यह तस्बीह ना सिर्फ इंसान के गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है बल्कि उसकी कब्र को ठंडक और सुकून का गहवारा बना देती है। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र की सख्ती से वही शख्स बचता है जो दुनिया में कसरत से अल्लाह का जिक्र किया करता है। और मोहतरम नाजरीन, इस तस्बीह के असरात इंसान की औलाद पर भी पड़ते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला नेक माँ बाप की दुआओं और अमाल के सदके औलाद को फितनों से महफूज रखता है। कुरान मजीद में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान हुआ है कि उन्होंने एक दीवार को बगैर उजरत के इसलिए दुरुस्त किया क्योंकि उसके नीचे 2 यतीम बच्चों का ख़जाना था और उनका बाप नेक था। अल्लाह ने उनके बच्चों की माल की हिफाजत एक नेक बाप के सदके में फरमाई। यही बरकत इस तस्बीह के ज़रिए भी हासिल होती है, क्योंकि जब बंदा अल्लाह का ज़ाकिर बन जाता है तो उसकी औलाद के लिए भी आसमानों से हिफाजत नाज़िल होती है, उन्हें मुसीबतों से बचाया जाता है, उसके रिस्क में बरकत डाली जाती है, उनके दिलों में सुकून उतारा जाता है और उनके रास्ते आसान किए जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बंदे के दर्जे जन्नत में बुलंद होते हैं तो वो पूछता है या अल्लाह ये कैसा हुआ, तो फरमाया जाता है तेरी औलाद के तेरे लिए किए गए इस्तिग़फ़ार की वजह से। तो जो शख्स खुद अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहे और अपनी ज़बान को तस्बीह से तर रखे तो अल्लाह ताला उसकी औलाद के दिलों में हिदायत डाल देता है और उनकी ज़िंदगियों को मुसीबतों से बचाता है। और उसी तरह यह तस्बीह पुल सरात पर रोशनी और रफ्तार की सूरत में मददगार बन जाती है, क्योंकि वो दिन सख्त तरीन होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर शख्स को पुल सरात से गुजरना होगा। कुछ लोग बिजली की रफ्तार से गुजरेंगे, कुछ हवा की तरह, कुछ घोड़े या ऊँट की तरह और कुछ घसीटते हुए चलते हुए गुजरेंगे। लेकिन जो शख्स अल्लाह का जिक्र करता है वो ख़ास तौर पर एक तस्बीह का पाबंद हो जाता है, जिसका जिक्र हम इस वीडियो में करेंगे तो अल्लाह ताला उनके लिए पुल सरात को आसान फरमा देता है। मोहतरम नाज़रीन, इस तस्बीह की एक ख़ास बात यह है कि जो शख्स रात को सोने से पहले इसे पढ़ता है तो उसके रात के मसाइब दूर कर दिए जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स रात को जिक्र करते हुए सोता है वो रात में किसी मुसीबत पर जाग जाए या किसी खौफनाक ख्वाब से बेदार हो जाए तो वो जो भी दुआ मांगता है अल्लाह उसे कबूल फरमाता है। ये रात के अंधेरों में रोशनी बन जाती है, बेख्वाबी और बेचैनी को ख़त्म करती है और दिल को इत्मीनान देती है। तो है वो शख्स जो वालिदैन की बख्शिश चाहता है, जो अपनी कब्र को जन्नत का बाग बनाना चाहता है, जो अपनी औलाद को मुसीबतों से बचाना चाहता है, जो क़यामत के दिन पुल सरात से बिजली की तरह गुजरना चाहता है, जो रात की बेसुकूनी से छुटकारा चाहता है, तो यह तस्बीह तेरे लिए है, उसे मामूल बना ले।
اس کے معنی کو دل سے سمجھ کر پڑھا کر اور اس کا انعام تجھے دنیا میں بھی ملے گا اور قبر و آخرت میں بھی۔ سننے والے دل سے بات سنو، یہ کوئی معمولی ذکر نہیں جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یہ وہ عظیم کلمات ہیں جو دلوں کو زندہ کرتے ہیں، جو قبر کی وحشت میں چراغ بن کر روشن ہو جاتے ہیں، جو قیامت کے دن انسان کی زبان پر ہوں گے جب وہ کچھ ساتھ نہ ہوگا۔ یہ وہ ذکر ہے جس کا کرنے والا دنیا میں بھی سرخ و روح ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ میرے ناصح جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے اس کے ساتھ اپنے دل کو بھی اللہ کے ذکر سے جوڑ لیتا ہے۔ اللہ پاک اس کے والدین پر بھی رحم فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کے لیے قبر کو باغ بنا دیتے ہیں۔ پل صراط جو ایک بجلی کی ایک چاک جیسا تیز راستہ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں کی معیت میں گزار دیتے ہیں، اور جب انسان دنیا کی مصیبتوں سے گھبرا جاتا ہے تو اللہ کا ذکر اس کے دل کو قرار دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، لیکن میرے عزیزوں صرف زبان سے تسبیح پڑھ لینا کافی نہیں۔ اگر زندگی میں جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، حسد ہے، والدین کی نافرمانی ہے تو یہ تسبیح بھی دل سے خالی رہ جائے گی۔ یہ ذکر اس وقت اثر کرتا ہے جب دل اللہ کے لیے جھکے، زبان سچ بولے، آنکھیں حرام سے بچیں، ہاتھ ظلم سے روکیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ معلوم ہوا کہ ذکر سے غافل ہونا اندھی زندگی ہے اور ذکر الہی اختیار کرنا روشنی ہے۔ وہ بندہ جو چاہتا ہے کہ قبر میں روشنی ہو، پل صراط پر آسانی ہو، جنت میں جگہ ہو، تو وہ زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے اور عمل کو بھی صاف رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یہ کیسا عظیم وعدہ ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں ساتھ ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ کو یاد کرے، سچے دل سے یاد کرے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے عمل نہ بتاؤں جو تمہارے سب اعمال میں بہتر ہوں، تمہارے رب کے نزدیک سب سے پاکیزہ ہوں، تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والے ہوں، تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، تمہارے لیے دشمن سے لڑنے اور شہادت پانے سے افضل ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، ضرور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ محترم ناظرین، غور کیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کو جہاد سے افضل قرار دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا، جنت والوں کو بتاؤں وہ کون سے لوگ ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، وہ لوگ جن کے چہرے نورانی ہوں گے، دل پاک ہوں گے اور زبان اللہ کے ذکر سے تر ہوگی، ایسے لوگ جنت میں پروں پر سوار ہوں گے اور انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عمل ایسا نہیں جو جہنم سے زیادہ نجات دینے والا ہو سوائے اللہ کے ذکر کے۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ذکر الہی مومن کے لیے قلعہ ہے جو اس کو شیطان اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ میرے ناظرین، کیا ہم نہیں جانتے کہ ہماری زندگی میں بھی سکون ہو، ہمارے بچے بھی نیک ہوں، ہمارے والدین کی مغفرت ہو، ہماری قبریں باغ بنے؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم سب چھوڑ جائیں تو سب ہمارے ساتھ ہوں؟ تو آؤ اس تسبیح کو اپنائیں، دل سے اپنائیں، صرف زبان کا نہیں بلکہ دل اور عمل کا بھی ذکر کریں۔ اس کے لیے قرآن کہتا ہے، پس میرے ذکر کو یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اسے یاد کرتا ہے، اور جسے اللہ یاد کرے اس پر مصیبت کا سایہ نہیں رہتا۔ میرے ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف نماز گزار نہیں تھے بلکہ وہ ہر وقت ذکر میں رہتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کی خدمت ملی کیونکہ ان کا دل ذکر سے بھرپور تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن میں ہزاروں مرتبہ اللہ کا ذکر کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں صبح کے وقت اللہ کا ذکر نہ کروں تو دن میں برکت نہیں آتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کے ذکر میں سب سے زیادہ رہنے والے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زائد استغفار کرتا ہوں اور دل اللہ کی طرف رجوع میں رہتا ہے۔ بس جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کی دعائیں سنیں، ان کی راتیں پرسکون ہوں، ان کی قبریں جنت کی گود بنے، ان کے لیے والدین کی بخشش کا سامان ہو، ان کی اولاد نیکی کی طرف مائل ہو، تو وہ تسبیح پڑھنے کے ساتھ ساتھ زندگی کو بھی اللہ کے لیے ڈالیں، تب ہی یہ تسبیح ان کی زندگیوں کو بدل دے گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو سمجھیں، قیامت کے آثار ہمارے سامنے آ چکے ہیں، دن بدن دل سخت ہوتے جا رہے ہیں، رزق سے برکت اٹھتی جا رہی ہے، گھروں میں سکون نہیں، قبروں میں روشنی نہیں، دعاؤں میں اثر نہیں، اور ہم پھر بھی غافل ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے والدین کی مغفرت ہو، ان کی قبر جنت کا باغ بن جائے، ان کی زندگی سکون سے بھر جائے اور قیامت کے دن ان کا پل صراط سے گزرنا بجلی کی طرح آسان ہو۔
اور موت کے بعد جب اندھیری رات ہو تو قبر تنہا ہو، کوئی ساتھ نہ ہو تو اللہ کا ذکر ہمارے ساتھ ہو۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ آج کی اس بابرکت تسبیح کے بارے میں۔ یہ تسبیح کس وقت کی پابندی نہیں، نہ کسی خاص جگہ کی حاجت ہے۔ اس کو آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، نیند سے جاگتے یا سوتے وقت یا نماز کے بعد جب بھی جہاں آپ کو وقت ملے پڑھ سکتے ہیں، بس نیت صاف ہو، دل اللہ کی طرف جھکا ہو، توجہ ہو، اللہ پر یقین ہو تو انشاءاللہ یہ تسبیح ہماری زندگیوں کو دے گی۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، کیونکہ یہ ہر نیکی کی ابتدا درود سے ہوتی ہے۔ میرے ساتھ حصول ثواب کے لیے درود ابراہیمی ایک بار پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ تیسرے کلمے کا ورد کرنا ہے، جو کہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس عظیم کلمے کے اندر اللہ کی پاکیزگی، شکر گزاری، توحید اور کبریائی جمع ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ پاک ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ کلمات جنت کے خزانے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات میرے لیے دنیا اور مافیا سے بہتر ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے ذریعے قبر کے اندھیرے روشنی میں بدل جاتے ہیں، اور یہ وہ ذکر ہے جس سے قیامت کے دن میزان میں وزن بھرا جاتا ہے۔ جو شخص ان کو 100 مرتبہ پڑھے، اللہ ان کے والدین کی قبریں روشن فرما دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا ذکر یہ کرنا ہے کہ آپ نے اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ایسا نام 100 مرتبہ پڑھنا ہے جو مغفرت کا سبب بنے۔ اللہ کا صفاتی نام یا غفار ہو، یعنی بہت زیادہ معاف کرنے والا، یا غفار ہو، یا غفار ہو، اس نام کا ورد 100 مرتبہ کریں۔ اس نام کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں، اس لیے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر ہدایت پر قائم رہے۔ اس نام کے پڑھنے سے دل کے گناہ ڈھلتے ہیں، اللہ کی مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ سچے دل سے یا غفار کہتا ہے، اللہ اس کے 70 بڑے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت یا غفار کہتا ہے، اللہ اس کو ایسی نیند عطا فرماتا ہے جو فرشتوں کے حصار میں ہوتی ہے، اور صبح اس کے گناہوں کو دھو دیا جاتا ہے۔ اب آخر میں دوبارہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ نے اس عظیم تسبیح کا اہتمام کیا۔ یاد رکھیں کہ یہ ذکر صرف الفاظ نہیں بلکہ روح کی غذا ہے، جو روح کو زندہ کرتا ہے، دل کو بیدار کرتا ہے اور قبر کو جنت بناتا ہے۔ میرے ناظرین، اگر آپ کو اس تسبیح کی فضیلت نے متاثر کیا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین کی مغفرت ہو، آپ کی قبر روشن ہو، آپ قیامت کے دن ہولناکیوں سے محفوظ رہیں، پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائیں اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو، تو اس تسبیح کو اپنا معمول بنائیں، خود بھی پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس روحانی خزانے سے فیض یاب ہوں اور آپ کو بھی صدقہ جاریہ کا ثواب ملے، کیونکہ علم اور ذکر کو پھیلانا دین کا کام ہے اور اس کا اجر بہت عظیم ہے۔ محترم ناظرین، آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے رب ہمیں ان بندوں میں شامل فرما لے جو دن رات تیرا ذکر کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین پر رحم فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان پر عذاب قبر نازل نہ فرما۔ اے اللہ، جس طرح ہم نے ان کی زندگی میں خدمت کی کوشش کی، اسی طرح اب ان کی بخشش کی التجا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ان کے صدقے ہمیں نیک اور فرما بردار اولاد بننے کی توفیق دے۔ اے پروردگار، ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما دے جب سورج سروں پر ہو، جب ماں باپ اپنے بچے کو بھول جائیں، جب انسان نفسا نفسی میں ہو، تو اس دن ہمارا دامن اپنے کرم سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمیں عذاب قبر سے بچا جو اندھیری تنہا کوٹھڑی ہے۔ اے رب، ہمیں ایسا ذکر عطا کر جو اس اندھیرے میں چراغ بن جائے۔ اے اللہ، ہمیں پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دے، ہمیں جہنم کی لپیٹ سے بچا، ہمیں جنت الفردوس میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصیب فرما دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے محبوب بندے ہیں، آمین۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں میں سے ایک نام کومنٹس میں حصول برکت اور ثواب کے لیے تحریر فرما دیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔